چیزیں تھیں کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس تھی لائف کی، اور بالکل آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بھی کچھ تھی. میں اس وقت بڑا ہمت ہارا ہوا تھا اور غمزدہ بھی تھا. قرآن پہلی بار کھولا تو جو پیسج میرے سامنے ہے وہ آل عمران کا تھا. وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کہ ہمت نہ ہارو، غم زدہ نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس یوتھ کو ہم اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو انگیج کیسے کریں ان کو؟ اچھے بچیوں کو ٹرین کیا جائے پیرنٹنگ کے بارے میں، کیونکہ ان کی بس یہی مینٹیلٹی، بالی ووڈ مینٹیلٹی کہ شادی کے بعد لوی ڈوی باتیں اور ہنی مون پیریڈ ہوگا. تو یہ بڑا فقدان ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ کورس کریں، کوئی کتاب پڑھیں، کچھ سیکھیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے. ایگزیکٹلی. بچوں کو نا ماں باپ معذرت کے ساتھ وہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، بچے اللہ کی ملکیت ہیں، بچے آپ کی ملکیت نہیں ہیں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا سال بعد میں کہاں ہوں گا، تو آپ دیکھیں آپ کس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں سال بعد آپ وہ ہوں گے. سیدھی سی بات. یوتھ اور اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہ ہماری آج کی مہمان شخصیت سے یقیناً ضرور واقف ہوں گے. آپ یوتھ کلب کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، یوتھ کلب کے انسٹرکٹر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایجوکیٹر ہیں. میری مراد ہے جناب محمد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد علی بھائی بہت شکریہ آپ کا جزاک تشریف اللہ. لائے. بہت شکریہ آپ. بڑی دیر سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ نا ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہیں، لیکن باوجود جو ہے آج الحمدللہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ بلانے کا. علی بھائی آپ کی کہانیاں تو ہم نے بہت ساری سن رکھی ہیں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کا تھوڑا سا مختصر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور پھر یہ جو آپ کی ٹرانسفارمیشن ہے اس کے بارے سے بتائیے تھوڑا. جزاک اللہ خیر فخر بھائی. سب سے پہلے تو بڑا زبردست کام کر رہا ہے پیغام ٹی وی، اور ماشاءاللہ بہت زبردست فیڈ بیک ہمیں آتی ہے یوتھ سے. بڑا سیکھتی ہے یوتھ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام سے، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جو کام ہے. سو بارک اللہ فیک. فخر بھائی مختصراً جی آئی کے سے میں نے گریجویٹ کیا میکینیکل انجینئرنگ 2010 میں، اور 2007 میں میرا دین کی طرف رجحان ہو گیا تھا قرآن مجید کے ماشاءاللہ تھرو. ایک دوست تھے میرے، انہوں نے جو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن گفٹ کی تھی اردو میں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، مجھے یاد ہے کیونکہ جماعت اسلامی سے تھے میرے وہ دوست. تو وہ میں نے پڑھنا شروع کیا تھا الحمدللہ 2007 میں، اور وہاں سے میرا انٹرسٹ بلڈ ہوا دین میں. ڈاکٹر ذاکر نائک اس ٹائم بہت فیمس تھے، ان کی کچھ ڈبیٹس آ رہی تھی اور نیا نیا ہم دیکھ رہے تھے جو ہے نا وہ ویڈیو میں ڈبیٹس، اور وہ ایک نیا انداز دین کی بہت بڑی تبلیغ کا. گیدرنگ کے اندر وہ بات کرتے تھے. بالکل بالکل بالکل. ہندو سوال کر رہا ہے تو ہاں بالکل. تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا زبردست وہ موٹیویشن تھی کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، وہ دین کی بات کر رہا ہے، دین کا دائی ہے. پھر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی فیمس اس دور میں ماشاءاللہ بیان القرآن ان کا. تو وہ کچھ انیشیل موٹیویشنز وہ بنی یہ دو شخصیات، کیونکہ ان کا کام دیکھا اور موٹیویشن ملی کہ یار عام انسان، ایک پڑھا لکھا انسان، یونیورسٹی کا گریجویٹ بھی دائی بن سکتا ہے الحمدللہ. تو وہاں سے پیشن آیا، اور 2011 میں پھر جب گریجویٹ ہوئے تو یوتھ کلب ماشاءاللہ بنا. اور یوتھ کلب سسٹرز نے بنایا، بہنوں نے بنایا، لیکن ماشاءاللہ پھر ہم کنیکٹ ہو گئے. تو میں شروع سے ہوں یوتھ کلب، ون آف دی الحمدللہ یو کین سے جس نے بنیاد رکھی یوتھ کلب کی. اور پھر کارواں آگے چلتا گیا، بڑھتا گیا ماشاءاللہ، کام آگے بڑھتا گیا. تو مختصراً یہی کہ پھر علماء کے ساتھ کنیکٹ ہوا. مغیرہ لقمان آپ کو پتہ ہے وہ بھی ہمارے ایک اسپیکر ہیں، ان کی فیملی ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹر انس نظر، حمزہ بھائی، ان کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. تو ایک اور ہمارے سامنے دنیا کھلی ماشاءاللہ، ایک علم کی، ایک علمی خاندان کے علمی خاندان کے ساتھ ماشاءاللہ. بالکل. مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب کی فیملی جو ہے، جی بالکل بالکل مدنی صاحب کی جو ہے، جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو اب میں نے ویسے سائیکالوجی میں بھی ڈگری کر لی ہے. میرا پرسنل ایک شوق تھا ہیومن نفسیات کو بھی پڑھنا، تو انجینئرنگ نے بھی بڑا ایڈ کیا میرے اندر، اور نفسیات نے بھی. اور ساتھ میں IOU ہے ایک ادارہ ڈاکٹر بلال فلپس کا، تو وہاں سے ماسٹرز بھی چل رہا ہے اسلامک سائنسز میں الحمدللہ آن لائن میں. علی بھائی ایک ایز تو ذرا پرسنل سا کویشچن میرا خیال ہے کہ آپ جواب دے دیں گے. عام طور پر ہماری یوتھ کی، یونیورسٹی کی یوتھ کی جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے نا، وہ کسی جذباتی حادثہ کا نتیجہ ہوتی ہے. تو آپ کے اس میں بھی ایسا ہی تھا؟ کہہ سکتے ہیں بہت سے چیزیں تھیں، کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس تھی لائف کی، اور بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی کچھ تھی. تو باقی یہ کہ اپنی زیادہ باتیں گناہ پریویس بتانے نہیں چاہیے، لیکن یس ڈیفینیٹلی کچھ ایسا ہوتا ہے فخر بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ قرآن جو ہے اس کا بڑا امپیکٹ تھا ماشاءاللہ.
کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا اس کی جو پہلی آیت، چند آیات میں سے جو پہلی آیات میرے سامنے آئی تھی نا، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139. جب میں نے قرآن پہلی بار کھولا تو جو پیسج میرے سامنے ہے وہ آل عمران کا تھا، اور وہ جو میں پڑھتا گیا تو یہ والی جب آیت آئی کہ ہمت نہ ہارو، غم زدہ نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو میں اس وقت بڑا ہمت ہارا ہوا تھا اور غم زدہ بھی تھا. تو آپ سوچیں کہ اس آیت کا کیا امپیکٹ ہوا لگا ہوگا شاید یہ آیت میرے لیے اتری ہے اور آج ہی اتری ہے. ایسے ہی قرآن کا بڑا امپیکٹ تھا ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے. علی بھائی، یوتھ کلب آپ نے شروع کیا اور یوتھ کو آپ انگیج کرتے ہیں اور یوتھ سے آتے ہیں، یوتھ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. اس وقت پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے مسائل ہیں، بڑا مشکل ہے فخر بھائی کو ایک آدھا مسئلہ بتانا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کا بلکہ اوور آل یوتھ کو دیکھا جائے نا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس وقت بہت مٹیریلسٹک دور میں رہ رہے ہیں، مادہ پرستی عروج پر ہے، اور اس وجہ سے نا دیکھیے کہ ہمارے رول ماڈلز بھی چینج ہو گئے ہیں. کسی دور میں نا رائٹرز رول ماڈل ہوا کرتے تھے اور فلنتھروپسٹ رول ماڈل ہوا کرتے تھے. اب جو ہے نا ولاگرز، یعنی یہ ہمارے، میں دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے، ظاہر ہے یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن جس طرح کے ولاگز وہ بناتے ہیں، فیملی ولاگز، پھر وہ ایمریٹس بزنس کلاس میں ٹریول کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر فارچونر خریدی ہوتی ہے ہر مہینے بعد، تو اس نے بڑا نقصان کیا. اور یوتھ کی نا ترجیحات بہت بدل گئی ہیں. یعنی پہلے وہ جو ایک ہوتا تھا نا آلٹرسٹک مائنڈ سیٹ کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں نے بھی سوسائٹی کو گیو بیک کرنا ہے. تو ہماری نوجوان نسل نا آہستہ آہستہ بہت زیادہ ان ویلیوز سے دور جا رہی ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، اور ترجیحات بدل رہی ہیں، بہت زیادہ مٹیریلسٹک ترجیحات زیادہ ہو رہی ہیں. اس وجہ سے نا ڈیورسز بھی آپ نے دیکھا ہے، مرد عورت دونوں ہٹ ہوئے ہیں اس سے، ٹو بی آنیسٹ. سوشل میڈیا پر آنا، انفلوئنسر مینٹیلٹی، پھر یہ کہ جلدی پیسے کمانا، پھر یہ کہ بس مانیٹری ہم کسی طرح گرو کر جائیں. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مجھے نوجوان نسل کا جو ہے نا وہ ہائپر مٹیریلزم جو ایک مینٹیلٹی ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. آف کورس، یعنی یہ تو آپ نے بہت ہی رائٹلی جو ڈائگنوز کیا. ان کے کچھ ایموشنل ایشوز بھی ہیں، ان کے آپ کے مورل ایشوز بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ سارے آف کورس جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں. تو آپ یعنی آف کورس یوتھ کلب جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس یوتھ کو ہم اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو انگیج کیسے کریں ان کو؟ بالکل فخر بھائی، پہلے مورل اور اخلاقی اور جو نفسیاتی آپ نے ایشوز بتائے تو اس میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں کہ ہم جس دور میں رہنے، ڈوپامین ایک پلیجر کا جو کیمیکل ہے، ہمیں جلد بازی کی عادت ہو، ہمیں ہر چیز نا جلدی چاہیے. تو اس وجہ سے ہمیں ایک آپ کہہ لیجئے کہ جلد بازی آ گئی ہے، اور ہم کمفرٹ زون سے ہم نکلنا پسند نہیں کرتے ہم سب. اور نوجوانوں کو اس چیز نے زیادہ ہٹ کیا ہے کیونکہ نوجوان نسل جو ہے جذباتی طور پہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویک ہوتے ہیں جوانی میں. تو اس لیے کوئی مشکل آ جائے تو فوراً اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس کو فیس کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ڈپریس ہو جانا، ہمت ہار جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور پھر یہ جو عشق مشوقیاں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی کامن ہے، اسپیشلی یونیورسٹی کے تو ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہی یہ ہے. بلکہ میں اکثر یوتھ کو کہتا ہوں بھائی میرے ان باکس میں کوئی اور سوال بھی پوچھ لیا کرو. آج آ کے مسئلہ یہ ہے کہ جی بھائی میں سمجھتا ہوں یہ ہے تو مسئلہ، دیکھیں اگر مسئلہ موجود ہے تو اس کا حل بھی آف کورس بالکل بالکل موجود ہے. ظاہر بات ہے وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں تو ظاہر بات وہ آپ کا کاؤنسلنگ کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے کہ وہ اوپن اپ ہوتے ہیں اپنے مسائل میں. تو دیکھیے انگیج تو کرنا پڑے گا فخر بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا تو کوئی تو حکمت ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انصافی کرے گا کہ ہمیں ایسے دور میں پیدا کر دیا جب ہو ہی کچھ نہیں سکتا. تو ظاہر ہے کہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہے گی، وہ تو ازل سے ہے، اور کچھ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا اور اس یوتھ کو انگیج کیا جائے تو بڑی خیر ہے، سبحان اللہ. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آرگنائزیشنز کو آپس میں ایک سائنرجی کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. مجھے جو کمی نظر آتی ہے نا فخر بھائی، میں آپ کے پروگرام پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آرگنائزیشنز نا سائنرجی نہیں کرتے. آئیڈیاز شیئرنگ اور اکٹھے بیٹھنا، کوئی 2 مہینے بعد ایک ملاقات اکٹھے کر لینا، اس سے نا بہت کام آگے بڑھتا ہے، پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ جو ہے نا وہ آتی ہے. آپ بات کر رہے تھے قرآن کی، تو قرآن نے بھی کہا نا وتعاونوا علی البر والتقوی. زبردست، بالکل. آپ تعاون تو اسی کاموں میں، کہ نیکی کے کاموں میں یا بھلائی کے کاموں میں آپ تعاون ایسے ہی ہے. تو اصل میں تو یہ کام فخر بھائی گورنمنٹ کا تھا، انفارچونیٹلی شاید اتنا سیریس کام وہاں ہوتا نہیں ہے،
لیکن کسی نے تو دیکھیے کرنا ہے نا, اور امید ہے گورنمنٹ بھی اس طرف توجہ دے گی, یوتھ کے لیے کچھ ایونیوز بنائے, کمیونٹی سینٹرز بنائے, اسپورٹس کی طرف زیادہ رجحان دلایا جائے. علی بھائی آپ ایکسرسائز کا کی کام طرف. میں نے دیکھا ہے زیادہ تر ایلیٹ کے اندر ہے, جو ہمارے ذرا ویل آف لوگ ہیں. آپ کا جو سینٹر ہے وہ بھی فیز 6 میں ہے DHA کے اندر. یہاں پہ بھی آف کورس مسائل ہیں, ہر جگہ پہ مسائل ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مطلب یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ یوتھ کو کیسے کریں, اور ہمارے پاس بھی ایسے آتے ہیں کہ والدین ہم سے بات کرتے ہیں. اب یہ فرمائیے کہ والدین اور ٹیچر اس کا جو رول تھا وہ تو آف کورس اگر یہ یوتھ یہاں پہنچی ہے تو وہ اپنا رول جو ہے ادا نہیں کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے, آف کورس ٹیچر کو بھی ضرورت ہے, اس کو بھی تھوڑا سا احساس دلایا جائے, والدین کو بھی یہ بتایا جائے کہ یہ بچے آپ کے پاس ایک امانت ہے, ان کے لیے کیا میسیج دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ اس جنریشن کا مطالعہ کریں, جین زی کون ہے اور جین الفا کون ہے. ماں باپ جو ہے نا وہ اس وقت شاید اسی دھوکے میں ہیں کہ بہت سخت میں تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ پریویس جنریشن ہی ہے, اور بس جو پریویس سٹائل تھا پیرنٹنگ کا بس اسی طرح کام چل جائے گا. اور بچوں کو نا ماں باپ معذرت کے ساتھ وہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. بچے آپ کی ذمہ داری ہیں, بچے اللہ کی ملکیت ہیں, بچے آپ کی ملکیت نہیں ہیں. بچوں کا ایک ذہن ہے, بچوں کے کچھ شوق ہیں, تو بچوں کو سپیس دینی چاہیے, اور ماں باپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے. 21 سینچری جو پیرنٹنگ ہے اور جین زی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کورسز کرنے چاہیے. اب وہ دور نہیں ہے کہ جو ٹیکنیکس آپ نے پرانی سیکھی تھی انہی ٹیکنیک سے ہوگا. ہر دور کے نئے چیلنجز ہوتے ہیں اور مطالعہ کرنا چاہیے ان چیلنجز کے بارے میں. تو ماں باپ کو مسٹ ہے کہ شادی سے پہلے, بلکہ فخر بھائی میں تو کہتا ہوں ملیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح نامے پہ باقاعدہ ایک کلاز ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے تو مساجد کو ٹریننگز ارینج کرنی چاہیے. اور گورنمنٹ کو ہم نے بلکہ آئیڈیا بھی دیا تھا یوتھ کلب نے کہ انشاءاللہ ہم اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بچیوں کو ٹرین کیا جائے پیرنٹنگ کے بارے میں, کیونکہ ان کی بس یہی مینٹیلٹی, بالی ووڈ مینٹیلٹی کہ شادی کے بعد لوی ڈوی باتیں اور ہنی مون پیریڈ ہوگا. شادی ایک ذمہ داری ہے, اولاد ہوگی, اولاد کی تربیت آپ نے کرنی ہے. تو یہ بڑا فقدان ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ کورس کریں, کوئی کتاب پڑھیں, کچھ سیکھیں انشاءاللہ. اور دوسرا اسکولس کا تو فخر بھائی دیکھیں ایجوکیشن کے ہم ویژن سے بہت دور ہٹ گئے. کیریکٹر بلڈنگ وہ ایجوکیشن کا مین مقصد تھا, لیکن اس وقت ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ساری توجہ ہے وہ کسٹمر مینٹالٹی بن گئی نا, کلائنٹ مینٹالٹی, کہ کلائنٹ کو میں نے مینٹین کرنا ہے. تو کلائنٹ بھی پھر اوپر سے آتا ہے, وہ بھی پھر پریشر ڈالتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہماری مرضی, فیس ہم دے رہے ہیں, پیسے ہم دے رہے ہیں, تو ہماری مرضی ہونی چاہیے. تو یہ ٹیچرس بھی ویل ٹرینڈ ہونے چاہیے جو ذرا ذہن سازی بھی کریں. اسکولس میں تو فخر بھائی معذرت کے ساتھ وہ بندہ ٹیچر بن جاتا ہے جس کو کوئی جاب نہیں ملتی, تو وہ اینڈ میں آ کر کہتے ہیں کہ چلو اب ٹیچنگ کر لی جائے. تو ٹیچنگ کا بھی کوئی لائسنس ہونا چاہیے, کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے ٹیچرس کی بھی, اور انہیں بتانا چاہیے کہ کیسے کنیکٹ کرنا ہے. اسپیشلی جو ہماری یہ آپ کہہ رہے ہیں پرائمری ایجوکیشن ہے اور ہماری جو ارلی ایجوکیشن ہے اس کے اندر تو آف کورس بہت ہے, اور یہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ زیادہ آتے ہیں کہ جو بالکل اگر بھائی جوز کہ آپ ریسرچ اس پہ کر لیں, جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا جو ان کے مونٹیسری کو پڑھاتے ہیں, PhDs ہوتے ہیں, وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو آلدو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت بڑی بڑی کمپنیز پہ ان کا قبضہ ہے اور CEOs ان کے بیٹھے ہوئے, تو تھوڑی سی ایک ریزن بھی ہے. ہم نے یہ بھی تو دیکھنا نا کہ ایک قوم یہاں تک پہنچی کیسے ہے, اس کے پیچھے ان کا ایک ورکنگ ہے ان کی اس کے پیچھے, ایک سیریسنیس ہے اس کے پیچھے. اور مسلمانوں کو یہ جو اس وقت چوٹ پہنچی ہے اللہ کی طرف سے, اور بہت بڑا ثانیہ ہے غزہ والا, آئی بلیو کہ اس سے بڑی خیر نکلے گی انشاءاللہ. ہماری توجہ اس طرف جائے گی اور جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو امید ہے. علی بھائی سوشل میڈیا کے دور میں اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, اور یہ آپ نے جین زی کا ذکر کیا, آف کورس دعوت کے جو سٹائلز ہیں وہ آف کورس چینج ہوں گے. تو بطور دائی کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کس طرح کی دعوت اسٹریٹجی جو ہے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کنٹینٹ تو 100% وہی ہوگا جو ٹھوس قرآن اور حدیث ہے, اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کو چینج کرنے کی اوبیسلی. لیکن تھوڑا سا سٹائل کو چینج کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے, شاید انوویٹیو آئیڈیاز لانے کی ضرورت ہے, جین زی کے ساتھ ذرا کنیکٹ کرنے کی ضرورت. انہیں انٹریکشن زیادہ پسند ہے, لیکچرز اتنے زیادہ انہیں پسند نہیں ہیں, انہیں ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ گوروں کا اس پہ بڑا کام ہے, اپنی جنریشن کو اسٹڈی کر کے اس طرح کا ایک پورا اسکولنگ سسٹم ڈیزائن کرنا, اس طرح کا ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کرنا
تو ریلیجس آرگنائزیشنس کو بھی فخر بھائی بڑی ریسرچ کرنی چاہیے کہ آج کی جنریشن جو ہے نا وہ اس کی اٹینشن کیسے ہم نے کیچ کرنی ہے. تو اس کا پورا ایک میں سمجھتا ہوں ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے آرگنائزیشنس کا جو اس طرف توجہ دے کہ یہ جنریشن کون ہے اور ان کی اٹینشن کیسے کیچ کی جا سکتی. لیکن آف کورس ہم نے کنٹینٹ نہیں چینج کرنا اور ہم نے اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز ہرگز نہیں کرنا ہے, لیکن طور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہو سکتی ہے, ٹرپس ہو سکتے ہیں, پوڈ کاسٹ اسٹائل ہو سکتا ہے, ڈسکشن بیسڈ پروگرامز ہو سکتے ہیں. ایک کمیونٹی سینٹر بنانا چاہیے جیسے ویسٹ میں ہے کہ یوتھ آتے ہیں, باسکٹ بال کھیلتے ہیں, ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں, انگیج ہوتے ہیں اور وہ آبزرو کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس انہیں وہاں پہ انگیج کرائیں, دیٹس اٹ. تو الحمدللہ بڑی خیر ہے, انوائرمنٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بہت بہت کچھ. علی بھائی, آپ نے ذکر کیا کہ یوتھ جو ہے وہ آف کورس بہت جلدی جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے اور ڈپریس ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ ذکر بھی کیا کہ آپ کے پاس بھی یوتھ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کا میسیج ان باکس کرتی ہے. آپ کے پاس سب سے زیادہ کیسز کس قسم کے آتے ہیں؟ سب سے زیادہ تو یہی آتے ہیں عشق مشوقی والے, ہارٹ بریک, لو اسٹرک, پھر ابیوز کے کیس بہت آتے ہیں کہ 4-5 سال ریلیشن چلتا ہے, اس کے بعد لڑکا کہیں اور شادی کر لیتا ہے, پھر لڑکی جو ہے وہ اسی پین سے گزر رہی ہوتی ہے, یا لڑکا ان سم کیسز. پورن ایڈکشن کے بہت کیسز ہیں, بہت افسوس کے ساتھ, جو آپ سمجھ لیں شہوات کا جو ہے نا ایک پورا پرابلم وہ بہت رائج ہے نوجوان نسل میں. پھر شبہات پہ بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. یہ جو ڈرگس کا یوز بھی کون سے بڑا ایشو جی 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 بہت بہت اسکولز میں اسپیشلی جو ایلیٹ اسکولز ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. 8 کلاس کا بچہ وہ آئس کا نشہ کر رہا ہوتا ہے, ڈرگس کا. کچھ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بہت کامن ہے, ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایشو ہے. اب علی بھائی ان ایشوز میں اب جیسا فرمایا نا کہ یہ تو ویسے تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ اسٹیٹ اس کو, کیونکہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. لیکن ماشاء اللہ یوتھ کلب جیسے ادارے یا اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ اس پہ یقیناً کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو, ہم نے جیسے پہلے بھی کہی نا کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹنگ کا, تو جو کنیکشن ہے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ویک ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ گیپ آیا ہے, جس کی وجہ سے وہ اب اپنے پیرنٹس کی بات نہیں سنتے. 100% یہی ہوتا ہے فخر بھائی. جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے بچوں سے, تو روٹ ایشو یہی فیملی کا ہی نکلتا ہے. یا تو بروکن فیملی سے ہوگا وہ بچہ, طلاق آپ کو پتہ ہے بہت بڑھ چکی ہے آج کل, تو بروکن فیملی, سنگل پیرنٹ ہوگا اس کا, مدر ایک حد تک ہینڈل کر سکتی ہے. میل فگر کی بڑی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے بچے کی لائف میں, تو میل فگر مس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بہت سے ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اور ان سم کیسز ابیوسو فیملی ہوتی ہے, یعنی ماں باپ کا بڑا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, ماں باپ کی ہی نہیں آپس میں بنتی, ماں بچے کو الگ نیگیٹو کر رہی ہوتی ہے, باپ جو ہے وہ توجہ ہی نہیں دے رہا ہوتا, ایک ہی ہوتا ہے. پھر بالکل ہی آپ کہہ لیجئے کہ ایک کیئر لیس پیرنٹنگ ہوتی ہے کہ انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے, ڈرائیور کے حوالے کیا ہوتا ہے یا میڈس کے حوالے کیا ہوتا ہے بچے کو, یا بس اسکول جا رہا ہے, کسی آرگنائزیشن میں جا رہا ہے, بس وہ سنبھال لیں, خود ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو ایسا بچہ اسپیشلی فیمیلس جب ان میں بڑی ایک خلا ہوگی, ایموشنل خلا ہوگی, تو باہر کا کوئی بندہ انہیں اپروچ کر کے کچھ ایموشنل سپورٹ دے گا, تو آپ سوچیں وہ کتنا جلدی اٹریکٹ ہوں گے, کتنا جلدی اٹیچ ہوں گے. تو پیرنٹنگ از دا کور ایشو, آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا ہے. اسی لیے اس چیز کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے پیرنٹنگ. ہم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یوتھ کو تو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, ہم یوتھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب اس نے گھر جانا ہے اور وہاں پہ پھر اگین وہی ہے, بالکل, تو آف کورس اس کو وہ سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ملتا اپنے گھر کی طرف سے. اگر وہ ملے تو شاید یہ ملٹی فولڈ ہو جائے, یہ اس کا امپیکٹ جو آپ کے اب جیسے اداروں کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. میں فخر بھی کیا آپ کی سوری بات کاٹی, ایک بات یاد آ گئی. تو پاکستان ایسوسی ایشن دبئی ایک ادارہ ہے وہاں پہ, اور وہ گورنمنٹ سپورٹڈ ہے, دبئی یو اے کی گورنمنٹ سپورٹڈ ہے. انہوں نے کمال کا کمیونٹی سینٹر بنایا ہوا ہے, آڈیٹوریم ہے وہاں پہ ٹینس کورٹ ہے, وہاں پہ کرکٹ کا پورا جو ہے نا وہ انہوں نے پریکٹس کورٹ بنایا ہوا ہے, پھر وہاں پہ کیفے ہے, وہاں پہ پورا میڈیکل سینٹر ہے. تو انہوں نے ہمیں وزٹ کرایا. اچھا, وہاں پہ میں نے نوٹ کیا کہ فادر سن کے ایونٹس ہوتے ہیں, مجبوراً بلایا جاتا ہے فادرس کو سنڈیز کو, بچوں کو, اور وہ کرکٹ کھیلتے ہیں آپس میں, وہ ٹینس کھیلتے ہیں آپس میں. انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے نا, جس نے ممبر شپ لی ہے وہ اس طرح آئے گا ایونٹس میں. پھر فادرز اور مدرز, پیرنٹس کے الگ سیشنز ہوتے ہیں, یعنی اسٹرانگر فیملی کیسے آپ نے بنانی ہے. تو دیکھیں یہ ایک ادارہ ایسا بن جائے نا جو انہیں بلا بھی رہا ہے اور آفر کر رہا ہے اس طرح کی سروسز, تو اس کی مجھے کمی نظر آتی ہے یہاں پہ نا, اس طرف آنا پڑے گا. جی بالکل, مجھے آپ کی بات سے اب یعنی جو ہم مطلب میں سمجھ رہا ہوں کہ انٹل انلیس کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ نہ ہو جو کہ آپ کو مجبور کرے یا آپ کو کرے,
تو آپ کو اب سیلف موٹیویشن کے تحت اور خود سے ایک انیشیٹو لیتے ہوئے کہ جی اگر میں فادر ہوں یا مدر ہوں تو میں اس کے لیے کوشش کروں اور ایفرٹ کروں، اور اگر ہمارے آگے ایسے بچے ہیں کہ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں تو ہم ان کے لیے ارینج کر کے دیں ان کو، کہ ہم ان کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ کاؤنسلنگ، ان کی میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ان کی شادی سے پہلے، اور وہ بھی ہو سکے۔ دیکھیں فخر بھائی، کرنے کو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ہم ڈی ایچ اے میں کچھ فیملیز کو جانتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہیں. جیسے ایک آنٹی کو میں جانتا ہوں، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک فارم ہاؤس بک کراتی ہیں. ماشاء اللہ اللہ نے پیسہ بھی دیا. چلے آپ فارم ہاؤس نہ بک کریں اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے مال، آپ گھر کے ڈرائنگ روم میں بلا لیں. لیکن وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنے کلوز ریلیٹیوز کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے ہسبینڈ سائڈ فیملی کو مہینے میں ایک بار یا 2 مہینے میں ایک بار وہاں گیدر کرتی ہیں. والی بال کھیلتے ہیں، پھر وہ کچھ اسپورٹس کرتے ہیں، سارے بچے بھی آتے ہیں، وہ ہسبینڈ وائف بھی آتے ہیں. اس کے بعد باربیکیو کرتے ہیں، سوئمنگ وغیرہ، اور پھر کوئی لیکچر رکھ لیتے ہیں. تو اکثر میرا وہاں جانا ہوا ہے ان کے اس طرح پروگرامز میں، اور میں بڑا امپریس ہوتا ہوں دیکھ کے. تو دیکھیں انیشیٹو خود بھی لیا جا سکتا ہے. آپ گیدر تو ہو نا، گیدر ہو کے کوئی اسلامک لیکچر کسی کا رکھوا لیں، اور ساتھ میں کچھ پیزا پارٹی، مطلب ذرا کھانا پینا بھی ہو جائے، تو کرنے کو تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، آپ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جب میرے سامنے وہ آیت آئی اور میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے لگا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ ریلیٹ کر پا رہا ہوں اس آیت کو. مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ ہماری نا اس علم سے اور اس وہ جو آسمانی ہدایت تھی اس سے دوری کا ایک نتیجہ ہے. اگر ہم اس کے جتنے قریب ہو پائیں یا ہو سکیں، اب تو یہ ساری وہ ٹولز ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کو انگیج کر کے تو اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کروا سکیں، کہ وہ کسی لیکچر کے ذریعے یا کسی ایون مطلب آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ کوئی سیشن ہو جائیں، کسی کمیونٹی سینٹر میں آ جائیں، وہاں کسی کی بات سن لیں، یا ایون اب سوشل میڈیا ہے تو یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر کوئی چیز ان کو سننے کو مل گئی. تو اچھا، بار بار میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو فرسٹریشن، ہمارا دین تو کہتا ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا تو دین امید کا دین ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس اور نا امید نہیں ہونا. اور پھر ہر برے سے برے حالات کے اندر ہمارے پاس اپرچونٹی موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے اس اپرچونٹی کو اور اس امید کو اور اس روشنی کو جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر پا رہا؟ اصل میں فخر میں پریکٹیکلٹی کی کمی ہے ہماری سوسائٹی میں نا. جیسے آپ اور میں پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی بات کرے تو کچھ کلچرل چیزیں ہیں. کلچرلی نا ہم ذرا کم پریکٹیکل لوگ ہیں دوسری قوموں سے ذرا کمپیئر کیا جائے، کیونکہ آپ بھی ممالک پھرے ہوئے ہیں دوسرے، میں نے بھی کچھ آبزرو کیا ہوا ہے. ہم زیادہ نا کتابی باتیں کرتے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی نا ہم میں وہ چیزیں نہیں نظر آتی. تو اب امید کی آپ نے بات کی نا، پریکٹیکلی دیکھیے امید کیا ہے. امید جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پر امید رہو اور بس اچھے اچھے خیال سوچو. امید جو ہے نا یہ سائیکولوجیکلی ایک پورا اس کا ایک فریم ورک ہے. جیسے پازیٹیو سائیکالوجی میری فیلڈ ہے تو ہم اس میں امید ایک پورا چیپٹر ہے ہوپ. اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ امید میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پاتھ ویز تھنکنگ اور ایک ہوتا ہے ایجنسی تھنکنگ. دیکھیں پر امید انسان کیسے بنتا ہے. پاتھ ویز سے مراد ہے کہ وہ نا پاتھ ویز بناتا ہے. جب کوئی مسئلہ آتا ہے نا اسے، تو وہ قبول کرتا ہے کہ چلو مسئلہ تو آ گیا، لیٹس ایکسیپٹ. لیکن ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. وہ کاپی پینسل پکڑتا ہے اور حل نکالتا ہے. پاتھ وے اے یہ ہے، پاتھ وے بی یہ ہے، پاتھ وے سی یہ ہے. تو وہ 4-5 پاتھ ویز جب بناتا ہے نا تو کسی کی طرف تو وہ جائے گا نا، ٹرائی کرنا شروع کرے گا. ایجنسی تھنکنگ یہ کہ وہ ٹرائی کر رہا ہے، وہ ایجنسیز ڈھونڈ رہا ہے، وہ ایجنٹس ڈھونڈ رہا ہے کہ میں نے ایکٹ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر. تو پر امید لوگوں کی نا یہ پریکٹیکل ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ سلوشن لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ سلوشن کی طرف جاتے ہیں. اور اللہ بھی ایسے انسان کی مدد کرتا ہے. سورہ رعد میں اللہ کہتے ہیں نا، اللہ اس قوم کی حالت کیسے تبدیل کرے جو خود ہی چینج نہیں ہونا چاہ رہے. تو یہ پریکٹیکل کچھ سٹیپس ہیں. آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، وہ پریکٹیکل لوگ تھے. وہ صرف بیٹھ نہیں جاتے تھے اور بس دعاؤں پہ انحصار نہیں ہے. دیکھیں دعائیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری، اسپیشلی جو نبوی دعائیں، لیکن اس کے ساتھ ایکشن بھی ریکومینڈڈ ہے. اگر صرف دعاؤں سے چیز ملنی ہوتی تو آپ دیکھیں غزوہ احزاب وہ ہمارے سامنے بہترین مثال ہے. ہر ایکشن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، واٹ ایور پاسبل، اور ہر غزوہ میں، بلکہ جہاں پہ اسکاؤٹس چھوڑ سکتے تھے اسکاؤٹس چھوڑے، انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی ہے، وار پروپیگنڈا کرنا ہے، اس کے بعد کنڈیشنز دیکھنی ہے، جغرافی دیکھنی ہے، بیسٹ آپ نے وہ جگہ سلیکٹ کرنی ہے، اور پھر ساتھ دعائیں بھی ہیں. تو یہ بہترین ہمیں جو ہے نا نمونہ سیرت سے ملتا ہے کہ پریکٹیکل ہونا چاہیے انسان کو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور انسان بھی بڑا کچھ سیکھتا ہے جب وہ پریکٹیکل سٹیپس لیتا ہے. اچھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو آپ کی پریکٹیکلٹی ہے اس کا الٹ ہے پروکراسٹینیشن. جی بالکل. آپ بس بیٹھے ہیں اور بس ہو جائے گا خود بخود ہی. ایسے ہی. اچھا،
اور آج کی یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ آف کورس یہ جو ہے پروکریسٹینیشن بھی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس ایسا بچہ آگے سوال کرتا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں ایکٹیو ہو جاؤں, پریکٹیکل ہو جاؤں؟ سب سے پہلے تو میں اسے شیطان انٹروڈیوس کراتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے, اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ ابن آدم کو اس نے کہا تھا نا کہ میں ان کو پیرش کرا دوں گا. تو جیسے غالباً امام ابن حجر کا قول ہے, کسی اور امام کا بھی ذہن سے نکل گیا, انہوں نے کہا کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو امام ابن قیم کہتے ہیں نا کہ اے ڈپریس بلیور از موسٹ بلیوڈ ٹو شیطان, کیونکہ جب انسان ڈپریس ہے نا فخر بھائی, تو پھر شیطان اس پہ اور اٹیک کرتا ہے. اسی لیے آپ جو وہ انگزائٹی کی دعا دیکھیں نا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, ہم اور حزن یعنی انگزائٹی اور غم, اس کے بعد ہے والعجز والکسل, یہ ہے ہمت ہار جانا, ڈی موٹیویٹ ہو جانا, پروکریسٹینیشن جو آپ نے بات کی ہے. تو دیکھیے جب بندہ غم زدہ ہوتا ہے نا تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ہمت ہار جانا, ڈی موٹیویٹ ہو جانا, پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا. تو یہ دعا بڑی خوبصورت ہے. اس میں اللہ کے نبی نے غم سے اور انگزائٹی سے اور پھر عجز سے اور کسل سے پناہ مانگنا. تو ایک تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی, اور اللہ سے جو ہے نا وہ کھل کے اللہ کے سامنے پرابلم شیئر کرنا چاہیے. دوسری بات یہی ہے کہ دیکھیے فخر بھائی, گول اورینٹیڈ لائف, میں یہ سمجھتا ہوں جس کا کوئی ایسپریشنز نہیں ہے نا لائف میں, کوئی گولز نہیں ہے, وہ بندہ زیادہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. جب انسان بیزی ہوتا ہے نا, اس کے سامنے کچھ گولز ہوتے ہیں اور وہ گولز کو فالو کرتا ہے, ایک روٹین کو فالو کرتا ہے, تو وہ زیادہ دیر ڈپریس نہیں رہ سکتا. ہاں غم آئے گا لیکن وہ نکل جائے گا اس سے, کیونکہ اس کے گولز اس کے سامنے, اس کے بعد کچھ کرنے کو ہوگا نا. اس کے بعد اب کسی کے گولز ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں میں نے کرنا کیا. تو ڈائریکشن جو ہے نا, ایسے بچے کو نا ویل آف لائف ایک پورا وہ ہم پڑھاتے بھی ہیں, ایک لائف کوچنگ کا کانسیپٹ ہے ویل آف لائف, کہ دیکھو تمہارے لائف کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور لائف بڑی خوبصورت ہے. تو توجہ تو دو نا لائف پہ, اپنی ہیلتھ پہ توجہ دو, اپنی پڑھائی پہ توجہ دو, ٹھیک ہے نا, اپنی فیملی پہ توجہ دو, اپنے کوئی گولز بناؤ, ان گولز پہ توجہ دو. تو کچھ ایسی چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہم دلاتے ہیں جس سے اس کا ذہن کھلتا ہے کہ یار واقعی میں تو ایک کمرے میں بند ہوں, اصل میں تو زندگی میں بڑا کچھ ہے کرنے کو. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا. علی بھائی, دو باتیں جو میں آپ کے جب میں پروفائل دیکھ رہا تھا, تو ایک تو ہے کہ آپ لوگوں کو گول اورینٹیڈ لائف کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے اس بات میں یاد آیا کہ آپ نے ذکر کیا اس کا. جب آپ کے پاس گول ہوتا ہے تو اس کو پھر کرنے کے لیے آپ کو اس کا کوئی ایفرٹ بھی کرتے ہیں نا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. اور آج اگر کوئی یوتھ کا, کوئی ہمارا نوجوان, کوئی بچہ جو ہمارا پروگرام سن رہا ہے اور وہ اپنا کوئی گول بنانا چاہے, یا تو آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس وقت کہ کیا وہ اپنا گول بنائے اور کیسے جانا چاہیے اس کو؟ دیکھیں گولز تو بڑے ہیں, لیکن اسلامک جو فریم ورک ہے نا فخر بھائی, وہ اتنا جامع ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آج سائیکالوجی, پازیٹیو سائیکالوجی جو اس کا سبجیکٹ ہے, یعنی جس میں ہم ول پاور کی بات کرتے ہیں, آپٹیمزم کی بات کرتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم جو ہے سیلف کنٹرول کی بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سیلف کنٹرول آج کے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا اسکل ہے, کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں فخر بھائی, پھسلنا بہت آسان ہے, اور وہی بچے گا جس کے اندر سیلف کنٹرول ہے. تو میں انہیں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ نماز جو ہے نا اپنی وہ بہتر کرو, نماز پکڑ لو. نماز سے ساری چیزیں اچیو ہوں گی. اسٹریس مینجمنٹ بھی ہے, جب آپ ایک سجدہ کرتے ہیں اور توجہ سے کرتے ہیں, آپ کا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے. پھر آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, آپ کو فیل ہوتا ہے آپ دنیا کی سب سے سیکیور جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہو رہی ہے, آپ اپنی نمازوں کے مطابق دن ڈیزائن کریں گے. آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کا وقت جو ہے نا وہ مینیج ہو رہا ہوگا. اس کے بعد آپ کی لائف ڈسپلنڈ ہو رہی ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ گناہوں سے بچ رہے ہوں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر آپ مسجد جائیں گے, آپ کے انٹر پرسنل سکلز بلڈ ہو رہے ہوں گے, آپ کسی سے ملیں گے, کھڑے ہوں گے دوسروں کے ساتھ, آپ میں کانفیڈنس آئے گا, آپ ذرا کمرے سے باہر نکلیں گے, ٹھیک ہے نا. تو نماز ایسی چیز ہے جس میں سارے کانسیپٹ جو ہے کور ہونے. اور دوسرا میں انہیں کہوں گا کہ کمپنی بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا دوست یہ سوشل میڈیا ہے, آج کل تو یہی ہے نا, بس اسی کو ہم نے, تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کو نا کمپنی رائٹیس پازیٹیو لوگوں کو دوست بنانا پڑے گا, ٹھیک ہے, جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے. تو یہ 2 چیزیں اگر پکڑ لینا یوتھ, تو بڑی بات ہے. زبردست, ماشاء اللہ, بڑا اچھا آپ نے گائیڈ کر دیا. اچھا, ایک تو ہے پروکریسٹینیشن, ڈپریشن, ڈاؤن ہے بندہ, اور ایک طرف ہے
اس کا شارٹ ٹیمپرڈ ہونا، اگریسو ہونا، بلنگ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک کامن ایک بیہیویئر ہے ہمارے اسکولس کالجز کے اندر کہ بلنگ کرتے ہیں بچے. اچھا یہ جو سوئنگز ہیں، یعنی جو اگر کوئی بچہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ اگریسو بھی ہو جاتا ہے، غصہ ہے، عدم برداشت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بالکل فخر بھائی، اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت رول ہے، جو جذباتی ذہانت جسے ہم کہتے ہیں. اور یہ پیرنٹس کا ہی دین اگین رول ہے کہ اپنے بچوں کو ایموشنس متعارف کروائیں اور انہیں بتائیں کہ اینگر نیچرل ہے، اینگر آتا ہے، لیکن اینگر کا صحیح استعمال کیسے ہوتا ہے. اور یہ چیزیں بچپن سے ہی پیرنٹس کو سکھانی چاہیے. اصل میں ہمارے یہاں نا جذبات کو دبانا زیادہ سکھایا جاتا ہے، جبکہ جذبات کو ایکسپریس کرنا سکھانا چاہیے. کہ غصہ آیا، اس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا مشہور ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ جو ایک دوسری وائف کی طرف سے ایک وہ کھانے کا برتن آیا تھا تو عائشہ نے اس کو پٹخ کے زمین پہ گرایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے، پیور ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ آپ نے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے. تو یہ بھی دین اگین پیرنٹس کا اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا کام ہے کہ وہ ایموشنس پہ بھی بات کریں. ٹھیک ہے، اور بچے کی کیریکٹر بلڈنگ رپورٹ ایک ہونی چاہیے جس میں نوٹ کرنا چاہیے کہ اس میں ایموشنلی کیا کمی ہے اور کیسے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھے سکولز میں یہ ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ سکولز میں بھی ہونا چاہیے، پبلک سکولز میں، پرائیویٹ سکولز میں بھی ہونا چاہیے. باقی دیکھیے سنت طریقہ ہے غصے کو قابو کرنے کا، اپنی پوزیشن چینج کرو، پانی پیو، خاموشی سب سے بہتر تو ہے، خاموشی اختیار کرو. پھر اس میں اسپورٹس اور فزیکل ایکٹیویٹیز کا بہت رول ہے، کیونکہ بچے ٹو بی آنیسٹ جو اسپیشلی بوائز ہیں، جو ایک کیمیکل ہے ٹیسٹوسٹیرون، جو ایک میسکولینٹی کا کیمیکل ہے، وہ کہیں تو انہوں نے نکالنا ہے نا. تو فٹ بال اور اسپورٹس اور مارشل آرٹس، اسی لیے پیرنٹس کو چاہیے ذرا ان کو کلبز جوائن کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز، وہاں جا کے ان کا یہ نکلے نا، تو پھر انشاءاللہ یہ تھکیں گے، ان کے پاس زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا، گھر آئیں گے، سو جائیں گے آ کے. اور اس سے انڈورفن ایک کیمیکل ہے، سیلف کنٹرول کا کیمیکل ہے، وہ بلڈ ہوتا ہے، تو وہ بہت مدد دیتا ہے انسان کو غصہ کنٹرول کرنے میں، سیلف کنٹرول شو کرنے میں. علی بھائی، ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، سکسیس آف کورس ہر بندہ اس کو چاہتا ہے، جبکہ دین کا سکسیس کا معیار کچھ اور ہے، دنیا کسی اور طرح سے دیکھتی ہے. تو یوتھ کو ہم کس طرح سے اس کے جو یعنی ٹرو جو سینس ہے سکسیس کی، اس طرف لے کر آئیں؟ بالکل فخر بھائی، میرے خیال میں کہ آئیڈینٹی سے بات شروع ہوتی ہے. جب انسان کو اپنا مقصد پتہ لگ جائے، سیلف اویئرنیس ہو جائے، اپنی شناخت ہو جائے، تو سکسیس وہاں سے شروع ہوتا ہے. ادروائز انسان جو ہے نا وہ ایک فالوور بنتا ہے، دوسروں کو فالو کرتا ہے، غلط رول ماڈلز بناتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری اپنی شناخت کیا ہے، میری اپنی اسٹرینتھس کیا ہیں. جیسے وہ ہوا کا جھونکا جہاں چلتا ہے ایک پر وہیں پہ چلا جاتا ہے. تو ایک سالڈ انسان وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بھی پرکھا ہوا ہے، اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہے اسے، اپنی ویکنیسز کا پتہ ہے اسے، اور اسے اپنی آئیڈینٹی پتہ ہے کہ میں ہوں کون اور میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ سیلف اویئرنیس پہ بہت زیادہ اور آئیڈینٹی پہ بہت زیادہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں آئیڈینٹی کرائسس بہت کامن ہے ہمارے ہاں. تو میں سمجھتا ہوں ایک سکسیزفل انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اسی لیے فخر بھائی آپ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کسی اور بات پہ اتنی قسمیں نہیں کھائیں جتنی تزکیہ کے اوپر کھائیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، سورہ شمس میں، اور اس میں میرے خیال 9 سے 10 قسمیں ہیں اس بات سے پہلے. تو یہ کیا ہے؟ انٹروسپیکشن، کہ اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنا محاسبہ کرو. تو یوتھ کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ ذرا بیٹھ کر نا تفکر اور تدبر کی عادت بنائیں، اس چیز سے نکلیں. پریکٹیکیلٹی کی ایک اور کمی کی وجہ یہ بھی ہے فخر بھائی کہ ہم نا سوشل میڈیا پہ ہر چیز شیئر کر کے سمجھتے ہیں کہ بس یہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں نے کر لیا، یہی زندگی ہے میری. تو اس سے باہر نکلیں، پریکٹیکل لائف میں آئیں اور سوچیں کہ میں اصل میں کہاں جا رہا ہوں. تو ساری چیزیں فخر بھائی یہاں سے شروع ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، بڑے بڑے انبیاء کو دیکھ لیں، انہوں نے انٹروسپیکشن سے بات شروع کی، غور و فکر سے بات شروع کی ہے. اور اللہ نے ایک میکنزم آپ کے اندر رکھا ہے، آپ غور و فکر کریں گے، آپ ٹروتھ کو پہنچ جائیں گے، آپ کی چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی انشاءاللہ. تو سکسیس کے لیے سب سے پہلے آئیڈینٹی اور یہ سیلف اویئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں. اچھا علی بھائی، اس میں نا ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ بڑی میچور باتیں ہیں جی کہ جی
گول اورینٹیڈ لائف اور ایک بڑا سکسیس کے بڑے اعلیٰ معیارات اور پھر دنیا و آخرت کی کامیابی اور وہ. اچھا ایک بچہ جو ابھی یعنی او لیولز میں ہے, میٹرک میں ہے, ابھی وہ دنیا میں آنکھیں کھول رہا ہے, جب وہ کالج میں جاتا ہے تو بالکل ایک اور طرح کی دنیا دیکھتا ہے, یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو ایک اور ہی دنیا ہوتی ہے, اور ہر روز اس کے اوپر ایک نئی پرت کھل رہی ہوتی ہے ایکسپیرینسز کی بھی اور لائف کے جو ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں اس کی بھی. تو یہ تو اس کا بڑا ایک یعنی ایک اکیلا پروسیس ہوتا ہے اس کی گرومنگ کا, ڈیولپمنٹ کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس کے بڑے ہیں, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے پیرنٹس ہیں, یا ایون اس کا کوئی بھائی ہوگا یا اس کی فیملی ہوگی, تو اس کو وہ کس طرح ان کو اس کے ساتھ ساتھ چلے تاکہ وہ جو ہے نا ان کی گرومنگ میں اپنا کردار ادا کر سکے؟ وہ رول ماڈلس بنے فخر بھائی, سیدھی سی بات ہے. اسپیشلی باپ کا بہت بڑا کردار ہے, اور بچے باپ کو زیادہ فالو کرتے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے. انفارچونیٹلی باپوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور وی انڈرسٹینڈ بزی ہوتے ہیں بزنس میں اور تھکے ہارے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک دن نکال لیں, بچے کو ٹائم دیں اور بچے کے سامنے رول ماڈل بنے. ٹھیک ہے نا, آپ خود نماز پڑھیں, بچہ آپ کو دیکھے گا. آپ خود سچ بولیں, آپ خود اسمارٹ فون کم یوز کریں. اب پیرنٹ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ اسمارٹ فون بہت یوز کرتا ہے. بھئی آپ زیادہ یوز کرتے ہیں, بچپن سے اس نے دیکھا ہے آپ کو زیادہ یوز کرتے ہوئے, تو اس نے تو یہی سیکھا ہے نا. اب آپ اس کے سامنے کتاب پڑھنے لگ جائیں, آپ اس کے سامنے ذرا اسمارٹ فون کو سائڈ پہ رکھ دیں, سوتے ہوئے اسمارٹ فون کا استعمال نہ کریں, تو پھر وہ یہ چیزیں آبزرو کرے گا. تو رول ماڈل ہم یہ چاہتے ہیں فخر بھائی کہ نا باہر کا بندہ کو رول ماڈل بن جائے, تو یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. آپ کو خود توجہ دینی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو بی دا رول ماڈل. اور اس میں ایک اور میں ٹپ دوں گا کہ اسپیشلی اب دیکھیں قرآن نے بھی باپ کی بات کی ہے. سورہ کہف میں آپ نے نوٹ کیا ہے جو تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا, اس میں یتیم بچوں کی دیوار گر رہی ہوتی ہے, تو خضر اس کو تعمیر کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ اعتراض کرتے ہیں, تو حضرت خضر پھر تینوں واقعات کی وجہ بتاتے ہیں. تیسرے کی بتاتے ہیں یتیم بچوں کی دیوار تھی, گر رہی تھی, خزانہ واضح ہو جانا تھا, تو مجھے میرے رب نے حکم دیا دیوار تعمیر کروں. کیوں؟ کیونکہ وکانہ ابوہما صالح, ان کا باپ نیک تھا. تو بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ جس کا باپ نیک ہے, مفسرین کہتے ہیں اللہ اس کی موت کے بعد بھی اولاد کی حفاظت کرے گا, زندگی میں تو کرے گا. یعنی اگر تیرا باپ نیک ہوگا تو دیکھیں آج کے دور میں نا حفاظت کرنا امپاسبل ہے. آپ کا بچہ یونیورسٹی جائے گا, اسکول جائے گا, کہاں کہاں جائے گا, آپ کتنی نظر رکھ سکتے ہیں؟ ہر وقت اللہ نظر رکھ سکتا ہے. تو آپ نیک بنیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے. ایگزیکٹلی ویری سمپل. اللہ پہ چھوڑ دیں.